ابھی آپ دیکھیے 18 ذی الحجۃ الحرام کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کا دن ہے، آپ کی شہادت کا دن ہے، لیکن کچھ لوگ اس دن کو عید غدیر کا نام سے بھی مناتے ہیں۔ میں تھوڑی اس کی وضاحت کر دوں کیونکہ میں اس کو مناسب سمجھتا ہوں، بلکہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں اس چیز کا تذکرہ کروں، کیونکہ بعض محراب و منبر پر اہل سنت کہلانے والے لوگ بھی اس چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنی جہالت کی بنیاد پر۔ عید غدیر کسے کہا جاتا ہے یہ آپ توجہ سے سنیے گا، اور میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ حجۃ الوداع کا جب موقع تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری حج ادا کیا تو حج پر جانے سے قبل نبی پاک علیہ السلام نے جناب سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک مہم پر بھیجا اور آپ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہم سے جلدی فارغ ہو گئے، تو آپ نے ارادہ کیا کہ ہم بھی حضور کے ساتھ یہ حج ادا کر لیتے ہیں۔ تو آپ وہیں سے قافلے والوں کو لے کر مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور وہیں پر آپ نے بھی حج ادا کیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب کو لے کر، سب صحابہ کرام جتنے مطلب مدینے کی طرف جانے والے تھے، کیونکہ کافی تو مکے میں بھی رہنے والے تھے، کیونکہ اب تو اسلام غالب آ چکا تھا، ایک کثرت تھی مکہ المکرمہ کے اندر بھی مسلمانوں کی۔ تو جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے آئے تھے حج کرنے کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر جا رہے ہیں، اور 14 ذی الحجۃ الحرام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ اور جو مقام غدیر خم ہے، غدیر خم کا جو مقام ہے وہ مکہ مکرمہ سے 2 دن کی مسافت پر ہے، یعنی وہاں پر پہنچنے میں 2 دن لگتے ہیں۔ 14 کی صبح کو روانہ ہوئے تو ظاہر ہے 15 کو وہاں پر پہنچ گئے، ایسا ہی بنتا ہے نا، 15 کو پہنچ گئے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جو مسافر ہوتا ہے نا، جو ٹریولنگ کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی بھی جگہ پر جب اس کا پہنچنے کا ارادہ ہو آگے، یعنی وہ سیر و تفریح کے لیے کسی مقصد کے لیے، جب اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، جب واپس جا رہا ہوتا ہے تو وہ زیادہ دیر راستے میں قیام نہیں کرتا، بلکہ وہ اتنا قیام کرتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام غدیر خم کے مقام پر 15 ذی الحجۃ الحرام کو وہاں پر ٹھہرے، اور وہاں پر نبی پاک علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہم پر تشریف لے کر گئے تھے، آپ سپہ سالار تھے، تو آپ نے وہاں سے جو مال حاصل ہوا تھا لوگوں کے درمیان جو تقسیم کاری کی تھی، کچھ لوگوں کو اس تقسیم کاری پر اعتراض ہوا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ اعتراض پتہ چلا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم کے مقام پر ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ فرما دیا، اور کچھ لوگوں نے اس سے یہ عقیدہ بنا لیا، کہا کہ دیکھیں جی آقا علیہ السلام نے فرما دیا جس کا میں مولا اس کے علی مولا، کہا کہ آقا علیہ السلام نے یہ اعلان فرما دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے خلافت اول عطا فرما دی، کہ حضرت علی سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، باقی باتیں میں بعد میں کروں گا۔ آپ دنیا کی کوئی بھی عظیم سے عظیم لغت اٹھا کر دیکھ لیں، ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں، کسی ڈکشنری میں مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ بلا فصل نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اس کہنے سے خلیفہ بلا فصل بن گئے، بلکہ اس کا پس منظر دیکھیں۔ اب دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک عرض کی تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا الا استحیی ممن تستحیی منہ الملائکہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ فرمان تھا نا، لیکن اس فرمان کے پیچھے کوئی واقعہ تو موجود تھا نا، واقعہ موجود جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آقا علیہ السلام تشریف فرماتے، حضرت ابو بکر بھی آئے، حضرت عمر بھی، پھر حضرت عثمان غنی تشریف لائے، تو آقا علیہ السلام نے اپنی پنڈلی پر چادر ڈال دی۔ تو ہر آقا علیہ السلام کی ہر حدیث کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے کس موقع پر یہ قول ارشاد فرمایا، کس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، کیوں ارشاد فرمائی۔ ہر چیز کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی ریزن موجود ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ جو فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا علی بھی اس کے مولا، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پس منظر تو ہوگا نا اس کا۔ تو وہ یہی ہے پس منظر کہ لوگوں میں جب اختلاف ہوا کہ حضرت علی نے ناانصافی کی ہے معاذ اللہ، تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ پر غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، کہ جس طرح میں لوگوں کے اندر ناانصافی نہیں کرتا، علی بھی اسی طرح لوگوں میں ناانصافی نہیں کرتے۔
اس کا پس منظر یہ تھا، لیکن لوگوں نے اس سے غلط مطلب نکالا، کہا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ اس سے کچھ ثابت ہی نہیں ہو رہا، جبکہ اس واقعہ کا پس منظر بھی ہو رہا ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، اگر بالفرض مان لیا جائے کہ اس کا مطلب یہی ہے، مجھے بتائیں غدیر خم کے مقام پر زیادہ لوگ موجود تھے یا حجۃ الوداع جہاں نبی پاک علیہ السلام نے مکے میں حج ادا کیا وہاں زیادہ لوگ موجود تھے؟ وہاں تو خطبہ بھی حضور نے خود دیا تھا حجۃ الوداع کا۔ اگر نبی پاک علیہ السلام نے اپنا پہلا خلیفہ حضرت علی کو مقرر کرنا تھا تو نبی پاک علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر وہیں پر ہی حج کے دوران آقا علیہ السلام سارے لوگ وہاں پر موجود تھے، آقا علیہ السلام سب کے سامنے اعلان فرما دیتے کہ میرے جو سب سے پہلے خلیفہ ہوں گے وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، جبکہ ایسا نہ کیا، لہذا یہ بات اس سے بھی دلیل ختم ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات آپ ایک بات دیکھیے، یہ جو 18 ذی الحجۃ الحرام کو غدیر خم منایا جاتا ہے، یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ بغض عثمان غنی میں منایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن کوئی نہ منا سکے۔ بھائی آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ سے 14 ذی الحجہ کو روانہ ہو رہے ہیں اور 2 دن کی مسافت ہے غدیر خم پر، 15 کو وہاں پر پہنچے تو آقا علیہ السلام نے 16 کو یہ ارشاد فرما دیا ہوگا، ظاہر آگے بھی تو روانہ ہونا تھا۔ اب مجھے بتائیں 3 دن تک آپ کے پاس کون سی ایسی شورٹی ہے کہ 3 دن تک نبی پاک علیہ السلام وہاں پر ٹھہرے رہے؟ آقا علیہ السلام تو مدینہ طیبہ میں پہنچے تھے۔ یا تو آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا من کنت مولا فہذا علی مولا، یا 15 ذی الحجۃ الحرام کو یا پھر 16 کو بنتا ہے، 18 کو تو بنتا ہی نہیں ہے تاریخ کی روح سے بھی۔ تو لہٰذا یہ جو لوگ 18 ذی الحجۃ الحرام کو یہ بات کرتے ہیں وہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو چھپانے کے لیے بغض عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ کرتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تاریخ کی روح سے بھی۔ اور سب سے پہلے عید غدیر کس نے منائی تھی؟ عید غدیر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ابن کثیر نے لکھا ہے اپنی تاریخ کے اندر، کہا کہ سب سے پہلے معز الدولہ احمد بن ابویہ تھا جس نے 352 سن ہجری کے اندر سب سے پہلے عید غدیر منائی تھی، اس سے پہلے تو کسی نے نہیں منائی۔ 4 صدی کے اندر جا کر منائی جا رہی ہے، مطلب 4 صدی کے اندر ایک نیا فتنہ کھڑا کیا جا رہا تھا۔ تو کوشش کریں آپ سمجھیں، میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی صفوں کے اندر کھڑے ہوئے ایسے رافضیوں کو بھی دیکھیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے اندر دیگر صحابہ کی عظمت کو ڈینائی کرتے ہیں، ان کی عظمت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی عظمت کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چاروں صحابہ جو خلفائے راشدین ہیں اپنی اپنی اہمیت، اپنی اپنی عظمت کے الگ الگ مالک ہیں، اور دیگر صحابہ کرام رضوان بھی عظمتوں کے حامل ہیں، لیکن چونکہ یہ خلفائے راشدین ہیں اور ان کے بارے میں میرے حضور نے خود فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین، فرمایا جس طرح میری سنت تم پر لازم ہے اسی طرح میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ وہ مقام رکھتے ہیں۔ تو اسلام میں یہ آج اپنا عقیدہ لے کر جائیے درس قرآن و حدیث سے، اسلام میں سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ کون ہے جی؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور دوسرے خلیفہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نعرہ خلافہ، حق چار یار، حق چار یار،